ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، آ کر کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں ہو جائے گی، اسلام قبول کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہا اے اللہ کے رسول میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ کہا بتاؤ کیا گناہ کیا ہے؟ شراب پی ہے، زنا کیا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کا قتل کیا ہے؟ کہا نہیں، ان سارے گناہوں سے بڑھ کر میرا گناہ ہے، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کیا میرے گناہ کی معافی ہو سکتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتاؤ تو صحیح، ایسا کیا گناہ کر دیا تم نے؟ نہ چوری کی ہے، نہ زنا کیا ہے، نہ ڈاکہ ڈالا ہے، نہ کسی کا قتل کیا ہے، نہ کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہے، تو بتاؤ کیا کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی اور مجھے وہ بہت اچھی لگنے لگی، میں اس سے بہت محبت کرتا۔ وہ بچی جب تھوڑی بڑی ہوئی میں دن بھر کام کرتا، جب کام کر کے میں واپس لوٹتا وہ بچی ابا جان کر کے میرے پاس آتی۔ جیسے ہی میرے پاس وہ آتی، میرے پاس میں آتی اور میں اس کو اپنے گود میں اٹھاتا، میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ میں اس سے اتنی محبت کرتا کہ دن بھر کا کام اس بچی سے بات کر کے، اس بچی سے محبت کر کے اس ساری تھکن میری ختم ہو جاتی۔ اے اللہ کے رسول لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میری اس بچی کی پیدائش اور میرے گھر میں بچی ہے یہ ابو جہل کو معلوم ہو گیا۔ ابو جہل میرے پاس میں، میں ایک دن بازار میں تھا تو میرے پاس میں آیا اور آ کر میرے کندھے کو پکڑ کر، میرے گریبان کو پکڑ کر کہا کہ تو اپنے گھر میں بچی کو پالتا ہے، یا تو اسے ختم کر یا میں اسے ختم کروں گا۔ یہ سننے کے بعد میں گھر آیا اور گھر آنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنی بچی کو تیار کرو تاکہ میں اس کو گھما لاؤں، اس کو باہر لے جاؤں، اس کے ننیال والوں سے ملا لاؤں۔ اور میری بیوی نے اس بچی کو تیار کیا، اس بچی کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنائے اور میں اس بچی کو لے چلا اور میں کاندھے پہ بٹھا کر اس بچی کو لے چلا۔ راستے سے میں چلتا، وہ بچی بہت اچھی مجھے باتیں کرتی، میٹھی میٹھی باتیں کرتی، اس کی معصوم سی زبان تھی اور معصوم سی بچی تھی، چند سال کی تھی اور بڑی محبت کرنے والی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں بھی اس سے بہت محبت کرتا۔ اب ہم جنگل میں گئے، جنگل میں جانے کے بعد میں نے اس کو زمین پر بٹھایا اور میں گڑھا کھودنے لگا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا وہ معصوم سی بچی اس گڑھے سے مٹی کو نکال رہی تھی، اپنے ننھے ہاتھوں سے، چھوٹے ہاتھوں سے اس مٹی کو نکال رہی تھی۔ جب گڑھا بن کر تیار ہو گیا تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں، گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں جب تک گڑھا کھودتا رہا وہ معصوم سی بچی میرے ساتھ میں اس گڑھے کی مٹی کو نکالتی رہی۔ بالآخر جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو اٹھایا اور زمین اس گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ وہ کہنے لگی ابا جان مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے کیوں دفن کرتے ہو، میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے بتاؤ۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کی، یہاں تک کہ جب مٹی آدھے گڑھے تک آ گئی وہ بچی کہنے لگی اے ابا جان میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتی، میں تجھ سے بات تک نہیں کرتی، میں تیرے گھر پر بھی نہیں آؤں گی، مجھے زندہ رہنے دے، مجھے اس گڑھے کے اندر نہ دفنا، مجھے درگور نہ کر، میں تیرے گھر نہیں آؤں گی، میں تجھ پر بوجھ بننا نہیں چاہوں گی، میں اسی جنگل میں رہ کر، صحرا میں رہ کر اپنی زندگی بسر کر لوں گی، تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اور گڑھا اور اس گڑھے میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس بچی کے گردن تک مٹی آ گئی اور پھر میں نے اس مٹی میں اس بچی کو دفن کر دیا۔ لیکن جیسے ہی دفن کر کے آیا تو وہ بچی روزانہ میرے خواب میں آتی ہے، میرے گریبان کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا تو نے مجھے مار دیا، تو نے مجھے ختم کر دیا، لیکن سن لے کہ تجھے کبھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن میں تجھ سے ضرور سوال کروں گی، اللہ کے دربار میں تیرا اور میرا معاملہ پیش ہوگا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیرا معاملہ پیش کروں۔ کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، جب سے اس بچی کو دفن کیا ہے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے اور میرا چین ختم ہو گیا ہے، سکون غارت ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا میرے اس گناہ کی معافی ہو سکتی ہے؟ یہ واقعہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
سارے صحابہ رونے لگے کہ یہ کیسا ظالم انسان ہے کہ اپنے بچی کو دفن کر کے آیا ہے، اس کے دل میں ذرا بھی محبت نہیں جاگی، اس کے دل میں اس معصوم سی بچی کی ذرا سے محبت نہیں جاگی۔ یہ کہنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تیرا گناہ بہت بڑا ہے، تیرا گناہ زمین و آسمان بلکہ تیرا گناہ زنا سے بڑا ہے، چوری سے بڑا ہے، ڈاکہ ڈالنے سے بڑا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ لیکن سن لے، میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو کلمہ پڑھ لے، اللہ کی وحدانیت کا، میری نبوت کا اقرار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس گناہ کو بھی معاف فرما۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہیں۔ تم چاہے کتنے ہی گناہ کر لو، لیکن اللہ کے دربار میں آ کر سچی اور پکی توبہ کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔